جسمانی و روحانی علاج خود کیجیے آیات قرآنی سے مکمل جھاڑ پھونک روحانی و جسمانی امراض کے بارے میں مفید معلومات کا خزانہ جانیے ہر ہفتے نوشاد ٹیچ پر برائے کرم چینل سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اس کو جو شخص اللہ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قرات کی وجہ سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے بقدر ثواب لکھے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا گھر کی خیر و برکت کے لیے مفید ہے یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی گھر کی خیر و برکت کے لیے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کی خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین کا پڑھنا تو درست ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ البتہ سورہ یاسین کو 41 مرتبہ 41 کا عدد قرار دے دینا یہ بزرگ اور مشائخ کے مجربات میں سے ہے، بزرگوں کے مجرب چیزوں میں سے ہے۔ اگر کسی بزرگوں نے بتلا دیا تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم سمجھ کر پڑھ لینا یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کو حدیث پاک میں قرآن کا دل کہا اور اس کے پڑھنے کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ 41 کا عدد سنت سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو سنت یا لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ بعض بزرگ اور مشائخ کے مجربات سے 41 کا عدد مفید ثابت ہوا ہے، اس لیے اگر لازم سمجھے بغیر 41 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہے وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات۔ ہر شے کا ایک دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے۔ وَإِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَسُورَةٌ تُدْعَى الْعَزِيزَةَ وَيُدْعَى صَاحِبَهَا الشَّرِيفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشَفَّعُ لِصَاحِبِهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ رَبِيعَةَ وَمَزَرَ وَهِيَ سُورَةُ يَاسِينَ۔ وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول تفسير القرطبي الجزء۔ بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے، ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی، اور وہ سورہ یاسین ہیں، فقط وہ سورہ یاسین ہیں۔ ربیعہ اور یہ مضر، یہ دو قبیلے تھے، عرب کے دو قبیلے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ لوگ تھے، تو جتنے بھی لوگ اس کے اندر رہتے تھے یعنی اس سے بھی زیادہ لوگوں کی یہ سفارش کرے گی سورہ یاسین۔ تو گویا کہ سورہ یاسین کا پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر پریشانی ہو کسی قسم کی بھی تو اس کو سورہ یاسین پڑھ کر دم کریں اور اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ مکمل شفا ہو۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔